بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نون لیگ کا پنجاب سے مکمل طور پہ صفایا ہو چکا ہے۔ یہ جو خبریں چلوا رہے ہیں نیلے پیلے چینل پہ کہ نواز شریف واپس آئے گا اور وزیر اعظم بنے گا، اس کا 0.001% بھی چانس نہیں ہے۔ نون لیگ نے خود سروے کروایا ہے اور اس کا نتیجہ جو آیا ہے ان کی کمپیں ٹانگ رہی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ پورے پنجاب میں جو واحد سیٹ نون لیگ جیت سکتی ہے، یعنی جس کی سروے میں لیڈ آئی ہے، وہ نارووال کی سیٹ ہے، احسن اقبال کی۔ اس کے علاوہ پنجاب میں کلین سویپ کر رہی ہے تحریک انصاف۔ نون لیگ کے ٹوٹل بڑا زور لگا کے جو نتیجے نکالے گئے ہیں ایک سروے میں کہ 10 سے 15 سیٹیں نون لیگ جیت سکتی ہیں۔ اس سروے کے حوالے سے رپورٹ ہو چکا ہے اور آپ نے سن لیا ہے۔ آپ کو نیکسٹ بات بتاتا ہوں۔ ناظرین، جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی تو 2 سے 3 لوگ بڑے گھر والوں نے ہائر کیے مبینہ طور پہ۔ خیال عمر چیمہ کی طرف جاتا ہے، اعزاز سید کی طرف جاتا ہے اور متی اللہ جان کی طرف جاتا ہے۔ اب یہ سارے لوگ نون لیگ کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، لیکن ان کو ان کی طرف سے ہائر کرنا اور پھر ان میں سے ایک کا ایک ایسا بیان آنا جو آپ کو سن کے بھی کانوں پہ یقین نہیں آئے گا، تو یہ ذرا سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن جو الیکشن کا مومنٹم ہے، اگر گراؤنڈ کے اوپر چلے جائیں تو آپ کو یہ اچھا لگے یا برا، ایز پر ٹوڈے گراؤنڈ میں آپ نے ایک خاص جماعت کو، پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا ہے۔ گراؤنڈ میں ان کی جو سپورٹ ہے وہ بڑی ہے، ان جماعت کو آپ نے ڈسمینٹل کیا ہے، لیکن جماعت کا ووٹر جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا وہ بڑا ہے۔ تو اس سارے معاملے کو ہینڈل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ صرف ایک ہسٹوریکل ریفرنس آپ کو دے دوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 12 اکتوبر 1999 کو جب نواز شریف صاحب کو اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے برطرف کیا تھا اور قبضہ کر لیا تھا اقتدار پہ، تو پھر 2002 اکتوبر میں جو الیکشن ہوا تھا، تمام تر مینجمنٹ کے بعد، تمام تر کوششوں کے باوجود قومی پیپلز پارٹی کے ٹکڑے کیے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی پیپلز پارٹی پیٹریاٹ برآمد کی، تو تب بھی اسمبلی کے اندر جو میر ظفر اللہ خان جمالی کی جو حکومت تھی وہ ایک ووٹ کی اکثریت سے بنی تھی، یہ یاد رکھیے۔ تو ابھی یہ وہ دور نہیں ہے کہ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کا رول نہ پتا ہو، سیاسی جماعتوں کا کردار نہ پتا ہو، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں کا نہ پتا ہو، اور حقیقت کیا ہے اس کا نہ پتا ہو۔ یہ عمران خان صاحب بھی کوئی آئیڈیل نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب ریزسٹنس کر رہے ہیں، اور آپ کو اچھا لگے یا برا لگے جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ گرو ہوا۔ اب یہ نون لیگ کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا تب تک تو ٹھیک تھا، لیکن پچھلے سال سے یہ جن کے لیے کام کر رہا ہے، اس بندے کی طرف سے یہ آنا کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے اور عمران خان ریزسٹنس دکھا رہا ہے، دوسروں نے اپنی حقیقت بتا دیا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کیا تھا، اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تھوڑا سا مزید قریدتے ہیں کہ حالات مستقبل میں کیا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، 2008 میں ہمیں جانا پڑے گا تاکہ آپ کو سچویشن سمجھ آ سکے۔ بے نظیر کی شہادت ہوتی ہے اور الیکشن 40 دن کے لیے لیٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اس کو کور دینے کے لیے ایک آئینی ترمیم کی جاتی ہے، 270 BB یعنی بے نظیر بھٹو کے نام سے یہ ترمیم کی جاتی ہے، اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ not withstanding anything contained in the constitution or any other law for the time being in force, the general elections 2008 to the National Assembly and the provincial assemblies held on the 18th day of February 2008 shall be deemed to have been held under the constitution and shall have effect accordingly۔ کیونکہ لیٹ ہو گئے تھے، جو ٹائم تھا 90 دن کا، اس سے معاملہ اوپر چلا گیا تھا، تو ایک آئینی کور دیا گیا تھا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن میں انتخابات نہیں کروائے گئے اور اب تک کوئی آئینی کور نہیں دیا جا چکا۔ مینز جتنے لوگ بھی الیکشن کو سبوٹاج کرنے میں شامل ہیں، سب پہ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، لگے گا یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا۔ اگر عمران خان کی حکومت آتی ہے تو ایک صرف اس معاملے پر، کیونکہ وہ جب اکثریت میں ہوں گے تو آئینی ترمیم سے کور تو نہیں دیا جا سکے گا، صرف اس ایک معاملے پہ یہ محسن نقوی ہو گیا، یہ حامد میر کا بھائی جو عامر میر ہے، یہ جو خیبر پختونخوا کی کیبنٹ میں، بلکہ ادھر تو ہمارا ایک کرکٹر بھی ہے جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہاب ریاض، یہ سب پہ آرٹیکل 6 لگے گا۔
یہ غاصب کہلائیں گے اس ٹائم، کیونکہ 90 دن سے اوپر چلے گئے ہیں اور ان کے پاس کوئی کورٹ کا کور بھی نہیں ہے. کورٹ نے بھی فیصلہ دیا ہوا ہے اور 14 مئی کے فیصلے پہ کورٹ قائم ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے. ان کے پاس کسی قسم کا کوئی کور نہیں ہے. اب اس صورتحال کو دیکھیں اور پھر یہ سرویز دیکھیں تو پھر آپ کو ان نئی قانون سازیوں کی سمجھ آ جائے گی کہ پھر جس طرح پہلے ان کو ڈرایا گیا تھا کہ عمران خان جنرل فیض کو آرمی چیف بنا کے 120 احتساب عدالتیں بنا کے تمہیں رگڑ دے گا، اور یہ ہم ڈاٹ کنیکٹ کر کے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اب ان کو ڈرایا گیا ہے کہ عمران خان واپس آ گیا تو پھندے کم پڑ جانے ہیں، گردنیں زیادہ آنی ہیں ان میں. اور ایسی قانون سازیاں کروا لی گئی ہیں اور کروائی جا رہی ہیں مسلسل کہ جس کے بعد ایبسلوٹ پاور سویلین سے ٹرانسفر کر دی گئی ہے، اور اب آگے ایک لمبی ٹیکنوکریٹ حکومت بننے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو ڈرا دیا گیا ہے کہ عمران خان واپس آیا، نمبر 1 تمہارے سارے کرپشن کے کیسز دوبارہ کھلیں گے، نیب کی ساری ترامیم بحال ہو جائیں گی، تمہارے کیسز دوبارہ کھل جائیں گے، ایف آئی اے میں تمہارے کیسز دوبارہ کھل جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو آرٹیکل 6 کی بھی تلوار لٹک رہی ہے. اس لیے لائن حاضر ہو کے قانون سازی پہ قانون سازی کر رہے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کی جمہوریت کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے. ان کی جو آپس میں میٹنگز ہوئی ہیں اس میں یہ بات 100% طے ہو گئی ہے کہ اگر تحریک انصاف کا نشان یعنی بلے کا نشان موجود ہوا تو ہم ساری جماعتیں مل کے بھی الیکشن نہیں جیت سکتی. یہ ان کی اپنی میٹنگز میں معاملات بالکل سامنے آ چکے ہیں کھول کے. اسی لیے نواز شریف اور مریم بار بار یہ ضد کر رہے ہیں جب بھی اتحادیوں سے میٹنگ ہوتی ہے کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کی طرف معاملات کو لے کے جایا جائے. ایسے میں آصف زرداری بڑی زبردست گیم کھیل رہا ہے، اسے نظر آ رہا ہے رائٹنگ آن دا وال. وہ عمران خان سے بھی اتنی نہیں بگاڑنا چاہ رہا کہ کل کو اگر عمران خان یا پی ٹی آئی کسی طرح سے بھی اقتدار میں آ جاتی ہے تو اس پر تھوڑا سا برڈن کم ہو، ہاتھ اس پر تھوڑا سا ہولا رکھا جائے. تو وہ کھلے عام بیان دلوا رہا ہے. کس سے؟ خورشید شاہ ہو گئے یا ایک دو اور لوگ ہیں جو ان کے پارٹی کے میڈیا پہ آتے ہیں، کانفیڈنٹ لوگ ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس قسم کی سیاست نہیں کریں گے، ہم پارٹی پہ پابندی لگانے کے قائل نہیں ہیں. یہ آصف زرداری کی وہ گیم ہے جو شریف نہیں سمجھ پا رہے. لیکن اس سب میں جو سب سے کایا پلیئر ہے وہ ہے شہباز شریف. یہ یاد رکھیے گا، مارک مائی ورڈز، نظر شہباز شریف پہ رکھیں. یہ وہ شخص ہے جس نے ڈگیوں میں جا کے گیٹ نمبر 4 کے باہر خدمت کر کے زبان سے چمکا کے اقتدار حاصل کیا ہے. نہ اس میں نواز شریف کا کوئی لینا دینا تھا، نہ اس میں آصف زرداری کا کوئی لینا دینا تھا. یس، ان کے ساتھ بھی رابطے ہوئے، انہیں بھی لگا کہ وہ بھی بڑے کوئی کام کر رہے ہیں، بڑے تیز ہیں، بڑے شاطر ہیں، بڑے چلاک ہیں. معاملات سب شہباز شریف سے طے ہوئے تھے. اب بھی نگران کے حوالے سے یہ جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں، لمبی کیئر ٹیکر جو آنے کا پلان بن رہا ہے، معاملات شہباز شریف سے طے ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں. لیکن نواز شریف اور زرداری کو لگ رہا ہے کہ وہ کوئی اہم لوگ ہیں اور فیصلے شاید انہوں نے کرنے ہیں. ان کو لگ پتہ جائے گا جب فیصلے ہو کے سامنے آ جائیں گے. نواز شریف کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں ہے. نواز شریف کے پاکستان آنے کا کوئی رستہ کھل نہیں رہا ابھی تک. کل کو ہو جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن شہباز شریف جو معاملات طے کر رہا ہے اس میں نواز شریف کی واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے. خطرہ یہ ہے کہ اول تو الیکشن ہوں گے نہیں ٹائم سے، اور اگر ہو گئے تو شہباز شریف کو دوبارہ سے زور زبردستی وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جائے گی. اب یہ پاکستان کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ پچھلے 16 ماہ میں پاکستان کی ایسی تنزلی ہوئی ہے جو شاید کسی 5 سال کے پیریڈ میں بھی اتنی نہیں ہوئی جتنی ان 16 ماہ میں ہو گئی ہے. کوئی بھی اشاریہ نکال کے دیکھ لیں اور پھر آپ اخلاقیات دیکھ لیں، آئین اور قانون کی کیا صورتحال ہے وہ دیکھ لیں کہ ایک ایسا بندہ جس کی کوئی بیک ہی نہ ہو، ایک بیک بون ہوتی ہے نا بندے کی، کہیں تو سٹینڈ لیتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو کہیں بھی سٹینڈ نہیں لے سکتا. ایسا شخص دوبارہ آ گیا تو پاکستان نارتھ کوریا الٹرا پرو میکس بن جائے گا. مثالیں دی جائیں گی، جیسے کم یون ان کی مثالیں دی جاتی ہیں نا، ایسے مثالیں دی جائیں گی شہباز شریف کی کہ کس طرح سے اس نے اس ملک کو بنا دیا ہے. پاکستان صرف ایک طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے، شفاف الیکشن. اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہائر کیے گئے تھے ان کے رویے کچھ بدل رہے ہیں. میں کچھ کہہ نہیں سکتا کنفرم، لیکن کچھ نظر آ رہا ہے کہ شاید اگلوں کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے یہ چور ڈاکو اور ان کے مقاصد صرف چوری چکاری ہیں اور ان کے ساتھ شاید نہیں چلا جا سکتا لانگ ٹرم کے لیے. تو ایک ہی آپشن ہے، نمبر 1 کہ لمبی کیئر ٹیکر حکومت ہو،
دوسری یہ ہے کہ پھر عمران خان سے بات تو کرنی پڑے گی، آج نہیں تو 8 سے 6 مہینے بعد، سال بعد کرنی پڑے گی۔ ملک کی بہتری کے لیے ابھی کر لی جائے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ عمران خان پاکستان کی خاطر اپنی ذات کی حد تک ڈھائے گئے سارے مظالم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باقی جو ان کا سٹانس ہے رول آف لا کا، جو عوام کے ساتھ ہوا، جو ان چوری چکاری کرنے والوں نے کیا، اس پہ عمران خان کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا گراؤنڈ ہے اس پہ سب کو اگری کر لینا چاہیے اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو۔ دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف لے کے جاتے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔